حال ہی میں الیکشن گزرا 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن ہوا۔ مختلف پارٹیز کا یہ دعویٰ ہے، الزام ہے کہ یہ الیکشن فارم 47 کا الیکشن ہے۔ تو اس پر تحریک لبیک کا کیا موقف ہے؟ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا، لاکھوں ووٹ پڑے تحریک کو، لیکن قومی اسمبلی کے اندر کوئی امیدوار نہیں پہنچا۔ سندھ اسمبلی کے اندر آپ کے 3 نمائندے پہنچے، مفتی قاسم فخری صاحب اور ان کے ساتھ۔ اس دفعہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا ایک MP موجود ہے، لیکن ووٹوں کا اگر تناسب دیکھیں تو تحریک لبیک کو لاکھوں میں ووٹ پڑے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی نہیں پہنچا۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ جو ایک ہمارے امیدوار جو صوبائی اسمبلی کے پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ہے وہ فارم 47 والوں کی نگاہ کوئی وہاں اتنی نہیں پڑی، تو جس وجہ سے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر نہ اب تو الیکشن بالکل پاکستان میں بے معنی ہو گیا ہے، اور ایک عام سادہ سا انسان جو بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ان پڑھ کہتے ہیں، اگر آپ اس سے بھی یہ بات جا کر پوچھیں کہ پاکستان میں حقیقی اقتدار کس کے پاس ہے اور سارے نظام کو کون چلا رہا ہے، تو بدقسمتی سے وہ اسٹیبلشمنٹ کا انعام لے گا۔ تو اس الیکشن نے تو بالکل ان کو ننگا کر دیا اور ہمارے پاکستان کے نظام کو ننگا کر دیا۔ سب سے آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امیر محترم نے اٹک میں الیکشن لڑا ہے، اور یہ کیا تک بنتی ہے کہ جہاں پر سڑکیں موجود ہیں، کوئی ایسے پہاڑی اور دور دراز علاقے نہیں کہ جہاں سے رزلٹ آنے میں دیر ہو جائے، اور 2 دن بعد اس حلقے کا رزلٹ ہمیں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس شخص کو وہاں کامیاب قرار دیا جا رہا ہے جو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ تو اس نظام نے جو ہے وہ ان لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، اور ان سب سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ ووٹ کسی اور کو پڑتے ہیں اور جیت کوئی اور جاتا ہے۔ اگر اسی طرح نظام چلانا ہے تو میرا خیال ہے پھر ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دینا چاہیے، اور قوم کا جو اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس کو کسی تعمیر و ترقی کے کام میں استعمال کیا جائے، اور جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیں اور کہیں ہمیں اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں سیاستدانوں کو جو ہے وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیاستدان ان کی کٹ پتلی کا کردار ادا کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جمہوری لحاظ سے اور اقدار کے لحاظ سے پاکستان پیچھے جا رہا۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اٹک کا الیکشن ہے، علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی جو سیٹ تھی، وہاں کے جو نتائج ہیں وہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں؟ جی بالکل 47 والے ہیں، اور 47 والوں نے بارہا ہم سے رابطہ بھی کیا، لیکن قبلہ امیر محترم نے بالکل اس بات سے انکار کیا اور مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم ہار جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم میں اپنا منہ کالا کر کے اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا، اور اس وقت جو جیتے ہوئے ہیں وہ قوم کے سامنے بھی شرمندہ ہیں اور اپنے آپ کو بھی ملامت کر رہے ہیں، اور ہارے ہوئے جو ہیں وہ کم از کم قوم کے سامنے سرخرو۔